تکنے کے اوپر کپڑا پہنو. نہیں وہ تکبر ہے تو بولے وہ فلاں زمانے کے لیے بولے تو ابو بکر نہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک اور صحابی تھے ان کا نام تھا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے تکبر نہیں ہے تو کیا تب بھی میں پہنوں کپڑا تکنے کے اوپر؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے حکم کے بعد تیرا یہ پوچھنا خود تکبر ہے. بولے میرے حکم کے بعد پھر تکبر نہیں ہے, میں بول رہا ہوں اوپر کرو کا مطلب اوپر کرو گے بات, اب آ کے یہ پوچھنا کہ میرے کو وہ نہیں ہے یہ خود تکبر ہے, میرے حکم کے بعد پوچھنا. بولے اور تکبر کی ایک اور جو تعریف قرآن اور حدیث کی روشنی میں کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہے. ہمارے پاس تکبر عموماً جو ہے ہم کو جو سیکھ ملی بچپن سے, اکثر جو سیکھ ملی اس میں ہماری بھی کمی ہے. ہم کو تکبر کہا گیا تم اپنی اوقات سے زیادہ سوچ لینا, یہ ایک تکبر کی شکل ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے شرعی طور پہ یہ تکبر کی بہت چھوٹی شکل ہے. جب میں اپنے آپ کو اپنی اوقات سے زیادہ سمجھتا ہوں یہ تکبر کی بہت چھوٹی شریعت میں بول رہا ہوں میں, اگرچہ کہ وہ تکبر ہے لیکن شریعت کی روشنی میں یہ بہت چھوٹا تکبر ہے. قرآن حدیث میں جب تکبر کا ذکر آتا تو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے صحابہ, کیا پوچھے؟ جب قرآن میں اس کی آیتیں نازل ہو رہی تھی متکبرین سے اللہ نفرت کرتے بول کر, تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی ان آیتوں کی اور کہا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا, رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا, دیکھیے غور سے سنیے الفاظ حدیث کے, رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. بولے جنت کی خوشبو نہیں سونگھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دوسرے احادیث سے پتا چلا کہ جنت کی خوشبو اتنی مہک والی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے تیز رفتار گھوڑے پر 70 سال تک سفر کرو تو جتنی دور پہنچیں گے آپ پورے 70 سال کے بعد اتنی دور تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے آپ کو. تو جنت کی خوشبو تک نہیں سونگنے کا مطلب جنت سے اتنی دور کر دیا جائے گا. تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے, دیکھیے کیا الفاظ ہے, تکبر کے الفاظ ہے, رائی کے دانے کے برابر. صحابہ فوری بولے یا رسول اللہ ہم تو برباد ہو گئے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیوں برباد ہو گئے؟ اب صحابہ پلٹا کے بول رہے ہیں, دیکھیے کیا الفاظ ہے صحابہ کے, اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں ایسا کپڑا پہنو سارے مدینے میں ویسا کپڑا کوئی بھی نہ پہنے. بولے اپنے انا کی بات کر رہے تھے, ایسا کپڑا پہنو جو سارے مدینے میں کوئی نہیں پہنتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دے رہے معلوم؟ نہیں یہ تکبر نہیں ہے. بول رہے ہیں اگر اللہ نے تجھے نوازا ہے تو پہن اور شکر ادا کر. بول رہے ہیں یہ تکبر نہیں ہوتا. بول رہے ہیں دوسرے صحابی بولے اللہ کے نبی میں برباد ہو گیا. بولے کیوں؟ بولے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں میں ایسا کھانا گھر میں کھاؤں کہ پورے مدینے میں کوئی گھر والے ایسا کھانا نہیں کھاتے. بولے نہیں یہ تکبر نہیں ہے. بول رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے صحابی بولے اے اللہ کے نبی میں تو پکا برباد ہو گیا. بولے کیوں؟ بولے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں ایسے جوتیاں پہنوں تو سارے مدینے میں کوئی بھی نہیں پہنتا. اللہ کے نبی فرما رہے پلٹا کر کے نہیں یہ بھی تکبر نہیں ہے. دیکھیے تینوں چیزوں کا تعلق خود کی انا پر تھا. میں کرنا چاہ رہا ہوں, میں ایسا دکھنا چاہ رہا ہوں, میں اچھا کرنا چاہ رہا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ تو کر اور شکر کر اللہ تعالیٰ کا. تو ایسا حسین اور جمیل بن, خوبصورت بن, دکھا لوگوں کے سامنے تیرے پاس جو نعمت اللہ تعالیٰ تجھ کو دیے, شکر گزاری کر اس کے بعد اس کے لیے. صحابہ جب یہ تینوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ تکبر نہیں ہے, حدیث کے الفاظ کیسے شروع ہوئے؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. اب تکبر جب صحابہ پوچھ رہے ہیں تکبر ہے تو نبی بول رہے ہیں تکبر نہیں ہے. اب صحابہ پوچھے یا رسول اللہ پھر تکبر ہے کیا؟ کیا جواب آیا معلوم؟ تکبر یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کیا جائے اور اسے وہ فوری عمل میں نہ لائے. بولے یہ تکبر ہے. بولے اگر یہ کیفیت کسی میں رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. بول رہے ہیں جہیز نہیں لینا ہے, یہ حکم ہے. جہیز کا تصور ہی نہیں ہے, حکم دینے کا کیا تصور ہی نہیں ہے. وہاں پہ مہر دینا ہے, حجاب کرنا ہے, یہ احکامات ہے. یہ حکم سننے کے بعد اگر انہیں فوراً اس کو عمل نہیں کرا تو یہ سمجھ جاؤ کہ اس کا یہ ہے تکبر جو برباد کر دے گا اس کو. تو میں جیسا آپ لوگوں کو بتایا کہ یقیناً یہ بھی تکبر ہے کہ دیکھیے میں اپنے آپ کو سب سے اچھا رکھنا اسلام میں یہ عیب نہیں ہے. یاد رکھ لو آپ لوگ, ہمارے پاس جب ڈیفینیشن غلط ہوتا عمل غلط ہوتا اس کے بعد جا کے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں سب سے اچھا رہوں, اسلام اس پہ ابھارا رہو. بولا
لیکن آپ یہ سوچے کہ انہیں میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے اچھا ہوں. اب یہ تکبر ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو سب سے اچھا بنانے کو جا رہے ہیں، اسلام نے رکا. گرا کے سامنے والے کو آپ اپنے آپ کو اچھا بولنے کو جا رہے ہیں، اس کو تکبر اور ریا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے؟ آپ اپنے آپ کو اچھا بول رہے ہیں تو شکر گزاری کی علامت ہے. اگر آپ کو اللہ نوازے اور وہ نوازش آپ استعمال کر کے نہیں بتا رہے ہیں تو یہ تکبر اور ریا ہے اسلام کی نظر میں. یہ ناشکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی. ہمارے دماغوں میں جو انڈین سب کانٹیننٹ میں جب اسلام کو ایک مغل بادشاہوں کے دور میں پھیلایا گیا تو جو بھی طریقے سے اس زمانے کے لوگ محنت کیے، واللہ عالم ان کی محنتیں کیا تھی. ہو سکتا کہ بعد والوں نے اس کے معنی اور مطلب غلط نکال لیے، کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ حالات کے حساب سے بعض چیزیں اس وقت کے لیے موزوں رہتی وہ تو استعمال ہو جاتی، اور بعد والے کیا کرتے ایک اس کو سلسلہ بنا کر جب جاری رکھتے تو جب جا کے مسائل کھڑے ہوتے. ہمارے دماغوں میں بچپن سے یہ بیٹھا ہوا ہے کہ پیوند کا کپڑا پہننا، اپنے آپ کو بہت بھوکے رکھ کر چلنا، آپ اپنے آپ کو بہت ہی تھکی ہوئی حالت میں ظاہر کرنا، بہت خاموش مزاج رہنا، یہ تقوی کی علامت بتاتے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اب جب سوال آتا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ کھاتے نہیں تھے، کچھ رکھتے نہیں تھے اپنے پاس، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل عمل تھا. ورنہ سورہ والضحیٰ، آپ کو معلوم کرسچنس کا ایلیگیشن ہے وہ سورہ کے اندر ایک آیت کے اوپر. آپ سورہ والضحیٰ پڑھتے، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. اور کیا ہم نے نبی آپ کو امیر نہیں بنا دیا بول رہے اللہ تعالیٰ، غنی کر دیا نہ بول رہے اللہ تعالیٰ. آپ غریب تھے، ہم آپ کو امیر کر دیا نہ بول رہے. تو کرسچنز بول رہے ہیں یہ آیت نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی تو تمہارے غریب تھے نا، انتقال کے پہلے یہودی کے پاس سے ادھار لیے تھے. تو ان کو ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی اعلیٰ شان ہے. اتنا اللہ نوازے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جتنا آتا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم ہے میں نے نبی کو کبھی بھی نعمتیں اپنے گھر لے جاتے نہیں دیکھا جب تک کہ ان کو جو کچھ ملتا وہ غریبوں میں خیرات نہیں کرتے تھے. یہ ہمارے نبی کی ذاتی اعلیٰ صفت ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. لیکن شریعتاً کیا ہے؟ صحابہ عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، دھوپ کا ماحول تھا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے. ان کے اوپر نظر پڑی تو دیکھا کہ گرم جو ہے ان کی چوکھٹ کے اوپر دروازے کی پیروں کو اس طریقے سے کرتے بیٹھے ہیں کیونکہ پیروں میں چپل نہیں ہے ان کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، بولے عبداللہ ابن جابر کیا ہوا، تیرے چپلیں کہاں ہیں؟ بولے اللہ کے رسول میرے پاس چپلیں نہیں ہیں. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے انتقال کے پہلے تو خوب چپلیں پہنے گا. بولے اور اس کے بعد یہ عالم بتاتے انتقال جب ہوا ان کا، جب روم فتح ہوا، فارس فتح ہو گیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، ان کے گھر کے ہر کمرے کے باہر ایک الگ چپل تھی ان کے پاس. تو اب ان میں تکبر تھا، ہر کمرے کے باہر ایک چپل رکھے ہوئے انہوں، یہ تکبر ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ اے عمر یہ فلاں کچھ سامان ہے اس جگہ پہ ٹھہرو، ایک شخص گزرے گا اس کے حوالے کر دو. بولے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سامان لے گئے، واپس آ گئے سامان کو لے کے. بولے اللہ کے نبی کوئی بھی نہیں گزرے وہاں سے. اللہ کے نبی بولے کہ نہیں عمر ایسا ہو ہی نہیں سکتا. گئے، بولے یا رسول اللہ میں ٹھہر کر آیا جتنا ٹائم، بولے اس سے زیادہ ٹھہر گیا، کوئی بھی نہیں گزرے. بولے تیسری بار اللہ کے نبی پھر بولے کہ نہیں عمر گئے، کل واپس جاؤ، بولے جا کر وہیں ٹھہرو، وہی جگہ پر ٹھہرو، جب وہ گزرے سامان دے دو. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اے اللہ کے نبی، بولتے کہ اے اللہ کے نبی ہاں ایک شخص گزرا. بولے سب سے قیمتی عرب نسل کے گھوڑے پر تھا، سب سے قیمتی عرب نسل کا گھوڑا بولے تو آج کی بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز ایس کلاس سمجھ جانا آپ، 7 سیریز بی ایم ڈبلیو یا ایس کلاس میبیش مرسیڈیز، سب سے قیمتی عرب نسل کے گھوڑے پر سب سے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا. بولے تو آپ یوں سمجھو کہ ارمانی وغیرہ کے سوٹس 3000 4000 6000 8000 ڈالر کے وہ پہنا ہوا تھا، اور بڑا حشاش بشاش دکھنے میں ایک رعبدار چہرہ گزر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اسی کو دیکھ کے اوکل ٹھہر گئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ پوچھوں کہ اللہ کے نبی تو مستحق ہی نہیں دکھ رہا،
لیکن میرے رسول کا حکم تھا، میں چپ ہو گیا بولے. چلے گئے دوسرے دن وہاں رکے. جب وہ صحابی وہاں سے گزر رہے تھے سلام علیکم کے بعد رکا لیے، حوالے کر دیا جو سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے کرنے کے لیے بولے تھے. اس کے بعد وہ صحابی جب نکلنے کو تھے تو روک لیا عمر ابن خطاب نے. بولا اے اللہ کے بندے، تو وہ نسل کے گھوڑے پر ہے جو مدینے کے لوگ ترس جاتے ہیں ایسا نسل کا گھوڑا لینے کے لیے. تو وہ لباس پہنا ہوا ہے کہ مدینے میں کوئی اتنا قیمتی لباس نہیں پہنتا، پھر یہ خیرات لے رہا. تو وہ صحابی پلٹا کر بولے اے عمر ابن خطاب، کل آپ یہ جو خیرات نہیں دیا اس کی وجہ سے میرے بیوی بچے گھر میں بھوکے سوئے. بولے کیا بول رہا ہوں پلٹا کے؟ یہ جو خیرات کل آپ مجھے نہیں دیے، میرے حوالے نہیں کیے، اس کی وجہ سے میرے بیوی اور میرے بچے کل گھر میں بھوکے سو گئے. بولے تو بولے پھر یہ حلیہ؟ بولے یہ حلیہ تو اس لیے رکھا ہوں تاکہ کافر مسلمان کو دیکھ کر سمجھے کہ مسلمان بڑا خوشحال ہے، اور میری جو کیفیت ہے یہ میرے اللہ کے بیچ میں. یہ صحابہ کی فکر تھی اسلام کے بارے میں کہ بھلے ہی بھوکے رہ جائیں لیکن جب دنیا کے بیچ میں نکلے، خاص طور پر جب غیر مسلمانوں کے بیچ میں نکلے تو پریزنٹیبل ہو کے نکلے. پان کے 4 جگہ دھبے لگے ہوئے، 3 جگہ سے سیون لگا ہوا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں نکلے. غیر مسلمان میں کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں غیر مسلمان ان سے ملنے آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ جانتے جو لوگ آپ لوگوں میں سے الحمدللہ جس کو اللہ نے حج یا عمرہ نصیب کیا اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی آپ نے اگر زیارت کی ہے تو آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو ممبر رسول تھا اس میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں یہ اسٹیج سے لے کے وہ دیوار تک کا فاصلہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے آتے تھے، یہ ممبر رسول تھا مسجد نبوی، اتنے فاصلے پر تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے اور اطلاع ملتی کہ کچھ غیر مسلمان آپ سے ملنے آ رہے ہیں یا رسول اللہ، تو آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کو، صحابہ کو کہتے کہ ان لوگوں کو بٹھاؤ یہاں پر. گھر کے اندر جاتے، ایک ایسا لباس پہن کر آتے کہ صحابہ کہتے ہیں یہ اتنا قیمتی تھا کہ اتنا قیمتی لباس سب سے امیر صحابی نے بھی کبھی بھی نہیں پہنا. وہ جو سادگی میں بیٹھتے تو مسلمان امت کے بیچ میں بیٹھتے، جب غیر مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا وقت آتا، ان سے ملنے کا وقت آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹیبل ہو جاتے تاکہ لوگ جا کر دین کا مذاق نہ کریں. یہ رسول دیکھو کیسا فقیر ہے ان کا، نعوذ باللہ. وہ سٹینڈرڈ کو جو مینٹین کرتے ہیں، ان کے لیے چونکانے والا سٹینڈرڈ رکھتے. وہ لوگ دیکھ کے سبحان اللہ کیا حش بشاش لوگ ہیں بے الحمدللہ. جہاں سادگی دکھانا ہے تو الحمدللہ پھر زمین پر بھی بیٹھ گئے. پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ اس میں رسول کون ہے. کئی بار لوگ آتے اور پوچھتے کہ اس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. سبحان اللہ. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیفیت تھے.